تو امام دین سردی لگتی ہے، جسم کانپتا ہے، اور اتنا کانپتا ہے کہ پھر انسان کو گرمی لگنے لگتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بخار اتر جاتا ہے۔ اچھا جی بخار کی بھی امام دین مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ جی ایک بخار ہے جو روزانہ ہوتا ہے، ایک باری کا بخار ہوتا ہے، ایک بخار ہوتا ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ جی امام دین جب بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے بہت زیادہ، انسان کانپتا ہے، پھر پسینے آتے ہیں، پھر بخار اتر جاتا ہے، اگر بار بار یہ چیز ہوتی رہے نا جی تو پھر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، پھر تو کسی سیانے کے پاس جانا چاہیے کہ جی یہ بار بار ہو رہا ہے، جی کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی باقاعدہ جیسے پلس تفتیش کرتی ہے نا جی پورے، وہ تو خیر نتیجے تک پہنچتی نہیں ہے نا جی، جی لیکن ڈاکٹر کو ایسے کو جا کے ملنا چاہیے جو نتیجے تک پہنچے۔ کیونکہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں تشخیص کرنی چاہیے۔ جی تفتیش، جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی، ہاں جی تشخیص تفتیش کے بعد ہی ہوتی ہے، وہی ایک ہی بات ہے نا جی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو جی جب تشخیص ہو گئی، پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کون سے مرض ان کو لاحق ہیں، یا ایک مرض ہے، یہ مختلف امراض ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، ملیریا بخار پیدا کرتا ہے، ٹائیفائڈ بخار پیدا کر سکتا ہے، ہمارے ملک میں غربت ہے، ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، تپِ دق، جی اور تپِ دق پھیپھڑوں کی بھی ہوتی ہے، ٹی بی دماغ کی بھی ہوتی ہے، اچھا جی، جی ٹی بی دماغ کی جھلیوں کی بھی ہوتی ہے، اوئے ہوئے، ٹی بی گردوں کی بھی ہوتی ہے، ہڈیوں کی بھی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بھی ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس لیے اس کا پھر پیٹرن مختلف ہوتا ہے، وہ جو بخار ہوگا نا امام دین، اس کا پیٹرن مختلف ہوگا، یہ پیٹرن کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا نمونہ اور انداز کہ بخار آہستہ آہستہ آتا ہے، تیزی کے ساتھ آتا ہے، اتر جاتا ہے، نہیں اترتا، اس کے ساتھ پسینے آتے ہیں، صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت ہوتا ہے، کس موسم میں ہوتا ہے، کھانے کے بعد ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بخار کے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سردی کا لگنا، وزن کا کمزور ہونا، بار بار الٹیاں آنا، متلی ہونا، بھوکا کم ہو جانا، جسم میں درد، جوڑوں میں درد، گلے میں درد، ناک کان گلے کے مسائل، پھیپھڑوں کے مسائل، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ بندہ ایک پنجر سا بن جاتا ہے، ہاں جی۔ سارے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہم بات کر رہے تھے اس ملیریا کے حوالے سے، آپ اگر اس بچے کو جو آپ بتا رہے تھے جس کو سردی لگتی ہے، اس کو لے کے جائیں، صرف اس لڑکے کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہ کریں، کسی پراپر جو مستند ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس لے کے جائیں۔ اب تو گاؤں کے نزدیک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، اچھا، بنیادی مرکز صحت، ہاں جی ہاں ٹھیک جی، ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں جہاں پہ میں نے حکومت دیکھا، نے ڈاکٹرز کو، اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہاں ہیں، جی ہاں جی، 24 گھنٹے آپ کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ بلڈنگیں بھی اچھی بنائی ہیں بہت اس اچھی کی، بنائی ہاں ہیں۔ جی، پھر اس سے اگر اوپر جائیں تو ایک ہوتا ہے رورل ہیلتھ سینٹر، رورل رورل ہیلتھ سینٹر، دیہی ہیلتھ مرکز صحت، سینٹر، ہاں جی وہ ٹھیک بھی ہے۔ ہیں، وہ بھی پھر ہیں، اس کے بعد آتا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، اچھا پھر اس کے اچھا، بعد ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ویری جو گڈ، ضلعی ہسپتال ہوتا ہے، جی، اور پھر ان کے بعد آتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلس، اچھا جہاں پر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ڈاکٹری کی، اچھا، وہ جن کو کالج ہوتے ہیں جدھر سے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں، نکلتے ہیں، جو اٹیچڈ ہوتے ہیں میڈیکل کالجز کے ساتھ، جن کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل، اچھا اچھا، جہاں ٹریننگ ان کو ملتی ہے وہاں، جی وہاں پر ٹریننگ ملتی ہے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ جی ہمیں تو اگر بیماری ہوتی ہے امام دین، اور آج کے زمانے میں کسی کو کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم وقت پہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں گئے۔ میں اب شعر مجھے وہی والا پڑھنے کون سا؟ جس کو آپ ہوٹ کر دیتے ہیں، کون سا؟ جو آپ کہتے ہیں، آپ یہ شعر ضرور کہ وقت پر قطرہ بھی برسا تو خوش ہنگام کا، اچھا، جل گئی کھیتی تو برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے ہر کام کو وقت پہ کرنا چاہیے، کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے امام دین۔ دیکھو جی، چھوٹا سا نقص ہوتا ہے نا، جی مثال کے طور پر ہم کپڑے دھونے والی مشین کو لے لیں، جی اس کو نمی لیتے ہیں ہم، جی
اس میں کچھ چھوٹا سا نقص پیدا ہوتا ہے، اس کی جو ایک آواز پہلے دن آتی تھی نا وہ ذرا بدل جاتی ہے، ہاں جی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جی پھر کوئی اور نقص پڑ جاتا ہے، پھر کوئی اور نقص پڑ جاتا ہے، تو جب تک ہم اس کے مستری کے پاس اس کو نہیں لے کر جائیں گے وہ خراب ہو جائے گی۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اسی طرح انسانی باڈی جو ہے یہ تو بڑی نازک ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ بخار کی بات کرتے ہیں نا، اگر کسی کو سانس پھولتا ہے، ہاں جی، آپ نے کھانا کھایا ہاں اور کھانا کھانے کے بعد تیز چلے ہاں جی، اور ذرا سا سانس پھولا تو فوراً تفتیش کروائیں، یا چھاتی میں بوجھ محسوس ہوا، تفتیش کرائیں، گھٹن ہوئی، تفتیش کرائیں، دباؤ ہوا، درد ہوا، جبڑے میں کھچاؤ ہوا، تفتیش، دونوں بازو، ہاں جی ہاں جی، تو آپ نے نظر انداز کر دیا کہ جی ڈکار آئی تو یہ چیز ٹھیک ہو گئی۔ کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے امام دین۔ اور اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے والدین میں، آپ کے بہن بھائیوں میں کسی کو دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کیا ضروری ہے کہ اگر ان کو ہے تو اگلی نسل میں بھی وہ ٹرانسفر ہوگی؟ ضروری ہے، بالکل ہوگی ٹرانسفر۔ اس کی کوئی وجوہات کیا؟ آپ کی شکل اپنے ابا سے ملتی ہے، جی یقیناً، آپ کے بچوں کی شکل آپ سے ملتی ہے، یقیناً، جس طرح آپ بیٹھے ہیں اسی طرح آپ کا پوتا بھی بیٹھتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ جی یہ بھی ہوگا ہی، تو امام دین اسی طرح بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ہم نے اسی شکل کا جو دوسرا بندہ ہے وہ اتنے برس کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی ہے، وہ اس کو بھی جکڑ بند مار لیتی ہیں۔ امام دین جب شکلیں ملتی ہیں، ہاں جی، جب عادات ملتی ہیں ماں عقلیں باپ بھی سے، ملتی ہیں، عقلیں ملتی ہیں، ملتی ہیں، بالکل ملتی ہیں۔ تو جب عقل ملتی ہے، جب شکل ملتی ہے، جب عادات ملتی ہیں تو بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر دادوں کو دل کی بیماری ہوئی 80 سال میں تو ان کے بیٹے کو ہوگی 60 سال میں، اور اچھا اس پوتے کو کو ہوگی پہلے ہو 40 جائے سال میں۔ وجہ، دادا تو ہل بھی چلاتے تھے، دادا تو خالص خوراک کھاتے تھے، دادا کثرت کرتے تھے، دادا اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، آب و ہوا اچھی تھی، تو ان کا جو بیٹا تھا ہاں جی، وہ تھوڑا سا ماحول خراب ہو گیا، اچھا، تبدیل ہو گیا، آب و ہوا گندی ہو گئی، آلودہ ہو گئی، ہاں جی، اور کھانے پینے بھی ویسے نہیں رہے۔ لیکن اب جو پوتے کا زمانہ ہے وہ تو آ ہی گئے ہیں سیل فون کے اوپر، اچھا، وہ تو بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں وہ سیل فون کھاتے تو نہیں ہیں نا؟ امام دین سیل فون کھاتے نہیں ہیں، لیکن جب آپ زیادہ وقت اپنے سیل فون پر گزاریں گے، جب آپ زیادہ وقت بیٹھے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ویسے فون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں، فون بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آج کے زمانے میں ڈبے والی خوراک، جنک فوڈ، وہ جو جھاگ والے مشروبات بچے سارے پیتے ہیں۔ دادا تو نہیں پیتے تھے، دادا تو لسی پیتے تھے، وہ تو خالص دودھ پیتے تھے، ان کے ہاں تو بغیر سپرے کی سبزی ہوتی تھی، ان کے ہاں تو بغیر کھاد کے سبزی ہوتی تھی، پھل کتنے ذائقے کے ہوتے تھے۔ امام دین ایک بات بتائیں، جی دو پوچھیں۔ آج پھلوں کا ذائقہ ہے؟ نہیں اب وہ پہلے والا نہیں، نہیں رہا نا۔ نہیں رہا، امرود کا ذائقہ ہے، نو، دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہاں جی، لیکن جب کھائیں گے، وہ بالکل پھس۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیلے آپ دیکھ لیں، کیلے کتنی مزیدار قسم کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈش دی ہے ہمیں۔ ہاں جی، باہر سے اس کا رنگ روپ ایسا ہوتا ہے جیسے پکا ہوا ہے، اور اندر سے مزیدار ہوگا۔ جی جب اس کی اپنا وہ قمیض اتارتے ہیں تو چھلکا اتارتے ہیں، وہ جو چھلکا ہی ہے اس کو اتارتے ہیں تو وہ اس کا تو بیچ میں سے وہ پکا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کیسے جی؟ جب ہم نے سپرے کرنا شروع کر دیا، میں نے کب کیا ہے جی؟ ہم نے نہیں کیا، لیکن جو زمیندار لوگ ہیں، اچھا میں نے کہا میں نے سپرے کر دیا، مجھے کہاں کیلے نظر آئے کہ میں نے جا کے تو سپرے کر دیا؟ جب آپ نے کیلوں کو مصنوعی طور پہ بھٹی میں پکانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اگر کیلوں کو ہم ان فل ٹائم دے دیں جی تو وہ کیا ان کی قیمت بڑھ جائے گی؟ اب امام دین یہ تو جس کے ایکسپرٹ ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں، جتنا پھل درخت پر پکتا ہے نا ہاں جی، وہ ایک نظام ہوتا ہے،
اس کے اندر میٹھا پیدا ہوتا ہاں ہے، جی اس کے اندر ایک ذائقہ پیدا ہوتا ہے، ہاں جی لیکن جب ہم پھل کو وقت سے پہلے اتار لیں تو پھر وہ پھل ہمارے لیے نہ تو مفید رہتا ہے نہ اس کا ذائقہ رہتا ہے۔ بجا فرمایا ہے جی، بجا فرما رہے ہیں۔